مسلح میں ایک سے زائد جماعت کا حکم۔ محمد سجاد کویت سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کیمپ میں جو مسلح نماز کا ہے مسجد نہیں ہے، اس میں پہلی جماعت ہونے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور اپنی جماعت کراتے رہتے ہیں، تو بار بار جماعت کرانا اچھا ہے یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا؟ اگر کوئی پراپر مسجد نہیں ہے، ایک ایسی نماز کی جگہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جتنی چاہے جماعتیں ہو جائیں جائز ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ قریب میں مسجد بنائیں اور ایک جماعت کا انتظام کریں، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ کی، کہ اسلاف میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک مسجد میں کئی جماعتیں، بلکہ وہ مسجد میں آ کے دیکھتے جماعت ہو رہی ہوتی تو شامل ہو جاتے، اور اگر جماعت ختم ہو چکی ہوتی تھی تو گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ یا تو جماعت پڑھتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے۔ تو سب سے پہلی تو کوشش یہ کریں کہ یہاں مسجد بنائیں جہاں آپ رہتے ہیں، مسجد نہیں ہے تو پھر مصلی میں ایک جماعت کا انتظام کریں کہ اعلان کر دیں بھائی اتنے بجے جماعت ہوگی، تاکہ بڑا اجتماع ہو۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر بہرحال ہر آدمی اخفل طریقے سے نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں۔ نماز چھوٹنے کے اچھا یہ والا مسئلہ رہنے دیں، اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ فرض نماز کے بعد کے مسنون اذکار، فرض نماز کے بعد کون سے اذکار پڑھنا مسنون ہے؟ محمد عرفان دبئی سے پوچھتے ہیں۔ بہت سارے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ پھر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخری۔ اسی طرح اور بھی مسنون اذکار ہیں، یہ تو بہت لمبا آپ نے سوال پوچھ لیا، تو کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے علماء کی رائے یہ کہ یہ سارے اذکار نبی نے ایک ہی ٹائم پہ نہیں پڑھے، بلکہ کبھی کچھ پڑھے ہیں کبھی کچھ پڑھے ہیں، تو اس لیے جو فتویٰ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے وہ اس پر دیا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام پڑھیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ اللہم انت السلام پڑھ لیں، پھر سنتیں پڑھیں، سنتوں کے بعد پھر آپ باقی تمام اذکار ڈیٹیل سے کریں۔ اس پر مزید دلائل میں انشاءاللہ کسی اور کلپ میں ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تفصیلی اذکار جو ہے وہ فرض کے بعد کرنے چاہیے سنتوں سے پہلے، اور بعض علماء کی رائے یہ کہ نہیں، مکمل سنتیں ہونے کے بعد وہ تفصیلی اذکار کرنے چاہیے۔ تو اس پہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مزید انشاءاللہ میں دلائل سے اس پہ ایک ریکارڈنگ کرواؤں گا بعد میں۔ کیا 3 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ زینب صاحبہ نے پوچھا ہے۔ میری شادی 2018 میں ہوئی تھی، شادی کے کچھ دنوں بعد ہم عمرے پر گئے تھے مدینہ میں، میرے شوہر نے مجھے 3 بار کہا اچھا تم میرے اوپر حرام ہو، کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہو تو کیا ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے گھر والے اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، لفظ حرام صریح طلاق ہے، اور 3 دفعہ اس کا تکرار کیا، تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، اس پر بہت بڑا رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اس کے حساب سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگرچہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لفظ حرام کو 3 دفعہ جب تکرار کیا جائے تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، ہماری رائے میں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر اولاد نہ ہو تو صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ بنت یوسف کراچی سے پوچھتی ہیں اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کا صدقہ جاریہ کون ہوگا؟ اگر کوئی نہیں ہوگا تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ دیکھیں، صدقہ جاریہ اولاد بھی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن صدقہ جاریہ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر اولاد نہیں مل رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پھر دوسرے طریقوں پر حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3 صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به، کہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، آپ کوئی علمی کام کریں، لوگوں کو تبلیغ کی طرف، دین کی طرف مائل کریں، یہ ایک علمی کام ہوگا، یا کوئی اور صدقہ جاریہ، مثلا درخت لگا دیا آپ نے، تو جب تک درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا قبر میں۔ کنواں کھود دیا آپ نے، کوئی مدرسہ بنا دیا، یا مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا مسجد کے ساتھ تعاون کر دیا، بہت سارے ذرائع ہیں۔ کوئی ہیڈ پمپ کھول دیا آپ نے کسی گاؤں دیہات میں، وہاں پانی کی نکاسی نہیں تھی تو پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے، یا اولاد ہی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کسی یتیم بچے کو پال لے کے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو پڑھائیں لکھائیں، تعلیم دیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا حرام سونا رکھ کر قیمت پیسے صدقہ کی جا سکتی ہے؟ زوجہ عامر راولپنڈی سے پوچھتی ہیں۔ میری شادی شدہ کزن ہے، اسے شادی کے بعد پتہ چلا کہ اسے شادی کے وقت سسرال کی طرف سے جو زیور پہنایا گیا تھا وہ حرام کمائی کا تھا، کیا وہ زیور سسرال والوں کو واپس کر دے؟ نیز کیا وہ سونا اپنے پاس رکھ کر اس کی قیمت کسی غریب کو دے سکتی ہے؟ پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ وہ حرام کمائی کا تھا بھی کہ نہیں تھا،
کسی مفتی سے اپنے قریبی علاقے میں کسی عالم سے رجوع کریں. بعض دفعہ ایک چیز، بعض ارننگ حرام نہیں ہوتی، لوگ خام خامے حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض کمائے چیزیں جو ہے وہ حلال و حرام کا مرکب ہوتی ہیں، حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، تو لوگ پورے کو ہی حرام سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ حرام آمدن کا تھا تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ قیمت صدقہ رکھ کے وہ زیور رکھ لیں. تو آپ یوں کر لیں کہ اب لے ہی لیا ہے، لینا تو جائز نہیں تھا لیکن جب لے ہی لیا ہے تو پھر اس کا ایک اندازہ لگائیں کہ یہ زیور کی مالیت کتنی ہوگی اور اس کے پیسے قسطوں میں بے شک صدقہ کرنے، یکمشت کرنا ضروری نہیں ہے، تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیں تو یہ زیور کا استعمال آپ کے لیے انشاءاللہ جائز ہو جائے گا. کیا میک اپ کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ اہلیہ مسعود گوجرانوالا. کیا میک اپ میں نماز جائز ہے جبکہ پتہ نہیں ہوتا کہ میک اپ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میک اپ کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید، وہاں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں میک اپ میں کون سی چیزیں غیر شرعی ہیں تو ان سے اجتناب کریں، کون سی کمپنیوں کا میک اپ حلال ہے تو یہ تحقیق کر کے پھر اور میک اپ استعمال کریں. تو میک اپ کا اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، میک اپ کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے. البتہ وضو میں اگر میک اپ اس نوعیت کا ہے کہ جیسے نیل پالش جو لگائی جاتی ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا ناخنوں تک، تو ایسا میک اپ جس کی لیئر اتنی موٹی چڑھ جاتی ہو کہ پانی نہ پہنچے، پھر وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز میں نہیں ہوگا. کیا کپڑا لگا کر بچے کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اکثر خواتین کو مدر فیڈ زیادہ آتی ہے، وہ اسے کسی کپڑے میں جذب کر لیتی ہیں تاکہ وہ ٹپکے نہیں. اگر وہ کپڑا کوئی بچہ چوس لے یا اس کپڑے میں جو جذب شدہ دودھ ہے وہ کسی بچے کے منہ میں چلا جائے تو اس سے رضاعت کا مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا. ثنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہے. جی بالکل ثابت ہو جاتا ہے. ماں کا دودھ کسی بھی طریقے سے جب بچے کے پیٹ میں اترے گا، کسی بھی عورت کا دودھ، اور بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو تو کسی بھی طریقے سے اترے گا، چاہے وہ جذب کر کے بچے کے منہ میں ٹپکایا جائے یا کسی پیالے میں نکال کے بچے کو پلا دیا جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے. مسز خاتون انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا بچے کا پیشاب صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں ٹوٹتا اس سے وضو. بچوں کو چیز دینے میں کتنا انصاف ضروری ہے؟ اسماء عمران لکھنؤ سے پوچھتی ہیں میرے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، میں اپنی جیولری میں ان میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، کیا اس میں بھی شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا ہوگا یا میں اپنی بیٹی کو زیادہ دے سکتی ہوں؟ شریعت کے حساب سے اگر آپ تقسیم کر رہی ہیں تو برابر یہ ضروری ہے. یاد رکھیں زندگی میں جب والدین اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا درست نہیں ہے، یعنی بیٹے کو زیادہ دیں گے بیٹی کو کم دیں گے، یہ مرنے کے بعد ہے جو وراثت ہے. زندگی میں جب دیں گے تو جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دیں آپ، اس میں آدھا بیٹی کو یا دگنا بیٹے کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کو زیادہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی ہونے کی بیس پہ فرق نہیں کر سکتے آپ، ضرورت کی بیس پہ کر سکتے ہیں. اگر بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر بیٹی کو زیادہ دے دیں، بیٹے کو کم دے دیں. اگر بیٹے کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹے کو دے دیں، یا ضرورت تو دونوں کو برابر ہے لیکن ایک فرما بردار زیادہ ہے، ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے تو اس خدمت کی بیس پہ بھی زیادتی کمی بیشی کر سکتے ہیں. لیکن محض بیٹا اور بیٹی ہونے کی بنا پر ان میں فرق کرنا یہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.